اب ایک بندے کے پاس مال تجارت ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ آج کل سونے اور چاندی کا ریٹ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، سونے اور چاندی کے بڑے ریٹوں میں فرق ہے۔ شاید چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت سونے کے 1 تولے سے بھی بہت کم ہے۔ سونے کا 1 تولہ لاکھ کو کراس کر چکا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میری معلومات میں کوئی 80,000 کے لگ بھگ ہے، تو یہ اس سے بہت کم ہے۔ اب معیار کس کو بنایا جائے، چاندی کو یا سونے کو؟ تو چاندی معیار ہے۔ جس آدمی کے پاس مال تجارت ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 80,000 روپے کا اس کے پاس آج کے دور کا مال موجود ہے۔ میری گفتگو جو کیمرے کی ریکارڈنگ میں سنے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی ریٹ اوپر نیچے چلا جائے، میں آج کے دور کے سکہ رائج الوقت پر بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے پاس 80,000 روپے کا مال موجود ہے، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو یا اس کے پاس سیونگ کی شکل میں ہو، اس پر سال میں زکوٰۃ آ جائے گی۔ کیوں؟ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ لوگوں میں کچھ غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی۔ بھئی اس مال کو تو ابھی میرے پاس آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، فلاں مال کو پڑے ہوئے 1 سال ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی زکوٰۃ دوں گا، اس کی نہیں دوں گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یوں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اصول سمجھاتا ہوں۔ یہ میری ٹیبل ہے، یہ اس کا اسٹارٹ ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہ شروع ہے، یہ اس کا آخر ہے۔ ایسے انسان کے پاس جو سال ہے، 1 سال کا پہلا دن ہے، 1 سال کا آخری دن ہے۔ اگر سال کے شروع میں یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زکوٰۃ جتنے پیسے ہیں، اور سال کا آخر آیا اس کے پاس زکوٰۃ جتنے پیسے ہیں، تو اس پر پوری مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے اس کی مالیت میں 1 مہینہ پہلے پیسے داخل ہوئے ہیں یا 6 مہینہ پہلے پیسے داخل ہوئے ہیں۔ یہ غلطی کیوں پائی جاتی ہے عوام میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کا مہینہ مقرر کر رکھا ہے، دن مقرر نہیں کیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مہینہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا دن مقرر کرنا چاہیے۔ سال پورا ہوتا ہے مہینے پہ نہیں، مہینہ تو 30 دن کا ہے، سال پورا ہوتا ہے کسی دن میں جا کر۔ دسمبر پہ سال پورا نہیں ہوتا، 31 پہ آ کر سال پورا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن مقرر کرنا چاہیے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، ہمیں دن ایک مقرر کر لیں۔ مثلاً اور دن بھی اسلامی سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو انگریزی سال ہے نا، اس کے 10 دن زیادہ ہو جاتے ہیں اسلامی سال کے حساب سے۔ 355 اور 365 کا فرق، بعضوں کا 360 اور 365 کا فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے اسلامی سال کا دن مقرر کریں۔ کوئی سا دن جو جس دن آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، آپ اپنی ملکیت کو دیکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان گزر گیا زکوٰۃ نہیں ادا کی تو گناہ گار ہیں۔ جی نہیں، آپ اپنی مالیت کے دن کو دیکھیں۔ کوئی ایک دن آپ نے مقرر کیا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندے نے 15 شوال مقرر کر لیے، اس مہینے کی 15 تاریخ۔ اب اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، تو 15 شوال کو یہ 10 لاکھ روپے کا مالک ہے، تو ہر لاکھ کے اوپر اس کے پاس 2500 زکوٰۃ ہے۔ اور اگلا سال آیا ہے تو یہ 5 لاکھ کا مالک ہے، سال گزرا ہے نا، تو ہر لاکھ پر 2500 ہے۔ درمیان میں اس کے پاس 10 کروڑ آئے ہیں اور 10 کروڑ چلے گئے ہیں، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب دن مقرر کر لیا تو پہلا اور آخری دن سال کا دیکھے گا اور اپنا حساب لگا لے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا